بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر۔ جی بیٹا، آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ نعت کا ہے۔ کچھ بچوں نے جو ہے وہ اس کے ابتدائی اشعار پڑھ لیے تھے، کچھ نے مکمل پڑھ بھی لی ہوگی، لیکن وہ ایک ملا جلا سا اس کا ایک رسپانس آیا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ ایک نعت کو جو ہے وہ آج ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ذرا مختصراً اس کو بیان کریں گے۔ یہ شاعر ہیں ہمارے حفیظ طیب، اور ان کی یہ جو یعنی آپ نعت گوئی میں آپ کا بہت بڑا نام، اور آپ نے جو کتابیں لکھی تھی، یہ آپ کی کتاب کا نام نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، صلو علیہ وآلہ۔ یہ آپ کے ایسے نعتیہ مجموعے تھے کہ جن کو انعامات بھی ملے، بہترین نعت کو لکھنے والے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شاعر نے خوبصورت تراکیب کا استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی کچھ خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ تراکیب کا استعمال اس کے اندر جو ہے وہ ہے، ترکیب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ایسے استعمال کرنا کہ وہ ایک معنی دے۔ تو یہاں پہ میں جو ہے وہ پہلے 4 شعر پڑھتی ہوں، پھر اگلے 4 جو ہیں وہ میں ان کو پڑھوں گی۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشاد، چارہ ساز و چارہ گار و چارہ گر خیر البشر، سربسر مہر و مروت، سربسر صدق و صفا، سربسر لطف و عنایت، سربسر خیر البشر، اور صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق، صاحب شک القمر خیر البشر۔ خوش خصال، اچھی عادات والے، خوش خیال، اچھا خیال رکھنے والے، بھلائی چاہنے والے، خوش خبر، اچھی خبر دینے والے، خوش نیات، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے، خوش نہاد، خوش اخلاق، خوش نظر، اچھی نظر والے۔ اگلے شعر میں جب ہم آتے ہیں تو تکرار لفظی بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے کہ دل کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ کافی اوپر جو ہے وہ ہمیں خوش کے لفظ کا بار بار اس کی ایک تکرار ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو یہ بات کو اور زیادہ خوبصورت کر رہی ہے۔ دل نواز ہوتے ہیں دلوں کو نوازنے والے، دلوں کو جو ہے وہ تسلی دینے والے، دل پذیر ہوتے ہیں دل میں اتر جانے والے، دل نشین دل میں گھر کرنے والے، دل کشا دل کو خوش کرنے والے اور دل کو کھولنے والے، چارہ ساز ہوتے ہیں کام کو درست کرنے والا، چارہ کار کسی معاملے کا حل ڈھونڈنے والا، تدبیر کرنے والا، چارہ گر علاج کرنے والا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اگلے شعر میں وہ کہتا ہے کہ سر بسر مہر و مروت، کہ اب سر سے لے کر پاؤں تک محبت اور لحاظ سے تعبیر تھے، اب سر سے لے کر پاؤں تک صدق یعنی سچائی اور پاکیزہ تھے، سر سے لے کر پاؤں تک اب لطف و عنایت کرنے والے تھے، اور سر بسر خیر البشر۔ خیر البشر کی جو یہاں پر ردیف استعمال ہو رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، یعنی انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، صاحب خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق پر فائز، آپ لطف عمیم، ہر کسی پر رحمت کرنے والے، صاحب حق، حق رکھنے والے، اور صاحب شک القمر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شک القمر یہاں پر جو ہے یہ تلمیح کا شعر ہے، یعنی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا۔ مجموعی طور پر جب ہم ان چاروں اشعار کو دیکھتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صفات کو جو ہے وہ کچھ خوبیوں کو، آپ کی سیرت کے چند چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اچھی عادتوں کے مالک تھے، اچھا خیال رکھنے والے تھے، اچھی خبر دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے مبشر، یعنی خوشخبری دینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، بلکہ آپ مبشر بھی تھے، خوشخبری دینے والے تھے، اور آپ لوگوں کی بھلائی چاہنے میں سب سے زیادہ جو تھے وہ اول تھے۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بھلائی چاہنے میں سب سے زیادہ حریص ہیں، سب سے زیادہ آپ کی خیر چاہنے والے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور آپ اخلاق، اعلیٰ اخلاق پر جو تھے وہ فائز تھے۔ آپ کے جیسے اچھے اخلاق نہ کبھی کسی کے تھے اور نہ ہی کبھی کسی کے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہترین انسان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کے روپ میں دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا، ایسے بہترین کہ نہ صرف
اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی جو تھے وہ آپ اتنی ہی مہر اور محبت رکھتے تھے جتنی کہ کسی اپنے کے لیے رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو جہانوں کے اندر، کائنات کے اندر جو جو شے موجود ہے وہ آپ کی محبت، آپ کی کرم نوازی اور آپ کی رحمت کے سائے کے تلے ہے۔ شاعر جو ہے وہ پھر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک محبت کرنے والے، یعنی تکرار ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک سچ تھے، اور ہر کوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حقدار برابر کا ٹھہرا کرتا تھا۔ آپ کا اخلاق اتنا بہترین، آپ کا رحم ہر کسی کے اوپر بغیر کسی فرق کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک بہترین معجزے سے نوازا جسے ہم شق القمر کہتے ہیں، کہ جب اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے انبیاء کرام کو معجزوں سے نوازا تاکہ دوسروں سے ان کو امتیاز دیا جا سکے، امتیاز بخشا جا سکے، تو آپ کا معجزہ یہ تھا کہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ تنویر کا شعر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے معجزے کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عادتوں والے، اچھے خیال والے، اچھے اخلاق والے، اچھے خاندان والے، لوگوں کے مسائل کا حل نکالنے والے، اور گفتگو ایسی کرنے والے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتی تھی۔ بدترین دشمن بھی آپ سے کلام کرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ مجسم جو تھے وہ محبت تھے، آپ مہر و وفا کا پیکر تھے۔ آپ جیسا بہترین انسان نہ آج تک دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ وہ شعر کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ پہلے 4 اشعار کے بعد شاعر جو ہیں وہ اگلے اشعار کے اندر جو ہے وہ اپنی حالت اظہار کی طرف ذکر کرتا ہے کہ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، رونما کب ہو کر راہ زست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال سار پر خیر البشر۔ شاعر کارزار دہر کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے اس دنیا کو میدان جنگ کہتا ہے، اور یہ نتیجہ بتاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم نے سکون حاصل کرنا ہے، ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، اور عرصہ محشر روز قیامت بھی اگر کوئی ہماری درگزر کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جو ہے وہ جہنم سے آزادی دلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے ایک ہی دعا بڑی کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دینا۔ تو یہاں پر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت پر اظہار بھی کر رہا ہے اور یقین کر رہا ہے، اور اس جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں اگر کامیابی پانی ہے یا آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے ہمارے پاس اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ اگلے دونوں اشعار میں شاعر جو ہے وہ ملت بیضا جو ہے وہ روشن ملت مسلمانوں کو کہا گیا، اوج کمال یعنی ماضی کی وہ بات کرتا ہے کہ کبھی وہ دور بھی تھا کہ مسلمان سب سے شاندار قوم تھی، یورپ والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، یورپ والوں نے جتنے بھی علوم سیکھے ان کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی اور مسلمان ہی ہر علم کے استاد ٹھہرے۔ لیکن تب جب ان لوگوں نے قرآن کو اور اللہ کے احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، جب تک اس پر عمل پیرا رہے تب تک یہ لوگ دنیا کی صف اول کی قوموں میں شامل رہے، ہر چیز کے موجود رہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے منہ موڑا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہی قوم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی۔ اب یہ اندھیروں کی مسافر ہے، کبھی یہ روشنیوں کی مسافر ہوا کرتی تھی، اب اندھیروں کی مسافر ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، لیکن اس سوالیہ انداز سے پہلے وہ بات بتا چکا ہے کہ اگر دنیا کے میدان جنگ میں اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔
تو اگلے میں پھر وہی بات کرتا ہے کہ یہ اندھیرے کب چھٹیں گے، کب ہمارے حالات کی جو ہے وہ پھر سے سحر ہوگی، ہمیں کب سے منزل کا چاند ہماری زندگی کے راستے پر کب سے پھر روشنی آئے گی. لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے مسائل تب حل ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے. اور آخر میں وہ ایک عقیدت مند کے ہونے کے ناطے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کا در دیکھے، اپنے محبوب کے گھر کو جائے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجبور ہوں، میں بے نوا ہوں، میری آواز نہیں بے بالوں پر، یعنی دنیاوی طور پر میرے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں کہ میں آپ کے دربار پر حاضری دے سکوں، تو آپ ہی میرے اوپر نظر کرم کیجیے. پھر دوسری وہ بات یہ کرتا ہے تائب کا لفظ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا. دو معنی اس جو ہیں وہ آپ کے اس میں وہ نکل سکتے ہیں اس شعر کے، کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میں اب گناہوں سے تائب ہو چکا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ کے نقشے، آپ کے جو ہیں وہ راستے پر چل رہا ہوں، میں آپ کی احادیث، آپ کی جو ہے وہ سیرت کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. میں گناہوں سے تائب ہو چکا، اب مجھے جو ہے وہ اپنے در کی حاضری کے پر جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ میں آپ کے در پر حاضری دوں اور میں بحیثیت ایک عاشق اپنے جو ہیں وہ عظیم ترین جو ہے وہ محبوب ہے اس کے در پر حاضری دے سکوں. تو شاعر جو ہے وہ یہاں پر اس پوری نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بے انتہا عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ ساتھ آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ حوالے کے اشعار ہیں کہ آپ ان اشعار کو جو ہے وہ لکھ لیں اور نعت میں جو ہے وہ آپ کہیں بھی ان کو لکھ سکتے ہیں، ان میں آپ جو ہے وہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. جی بیٹا ہمارا حصہ نظم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل سے میں آپ کو جو ہے وہ حصہ غزل کا جو ہے وہ میں شروع کرواؤں گی. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.